آپ بتائیے اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس ملک کی خوبصورتی اس کا آئین ہے. اگر آئین کو ہی ختم کر دیا جائے گا، کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جائے گا، تو سب سے بڑا نقصان دلتوں کا ہوگا، اس کے بعد بیکورڈ کلاس کا ہوگا. صرف مسلم اقلیت کا، کرسچنوں کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا آئین بنایا جائے گا جس میں ان تمام لوگوں کے حقوق چھین لیے جائیں گے، ریزرویشن کسی کو نہیں ملے گا. اور نریندر مودی تو کوشش کر چکے ہیں، اکنامک گراؤنڈ پر ریزرویشن دے رہے ہیں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر غور کریے. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس کو تبدیل کر دیا گیا. کبھی آپ کو وقت ملے، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہے، میں ان سے کہوں گا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی پڑھی آپ. کس طریقے سے اس کو بنایا گیا کہ مدرسوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اس پر سوچیے آپ کیا ہوگا. پھر مدرسے تو ہماری شناخت ہے، وہی تو ہم کو سکھاتے ہیں کہ کیسے دین پر ہم عمل کریں. نیشنل ایجوکیشن پالیسی اسی کو اٹیک کرتی ہے. تو اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کا استعمال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. اب تو تعلیمی نصاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کو ختم ہی کر دیا گیا. وہ شخص جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے کئی مرتبہ جیل کو گئے، اس ملک کے لیے تکالیف اور مصائب اٹھائے، اس ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، تعلیمی نصاب میں ان کا ذکر ختم کر کے رکھ دیا گیا. میری آپ سے گزارش ہے اس پر غور کریے. آج میں یہ دیکھا کہ ایک NCERT کی 6 کلاس کی کتاب میں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے ایول، یعنی سب سے خراب شخص 4 لوگوں کی فوٹو ڈالی گئی، جس میں ایران کے آیت اللہ خمینی کی فوٹو ڈال دی گئی، اور اس میں لکھا گیا کہ اس شخص نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. اب بتائیے کیا سکھایا جا رہا ہے ان کتابوں میں؟ اگر موجودہ دنیا میں سب سے ایول پرسن کوئی ہے، اس کا نام بنیامین نتنیاہو ہے، جس نے 3000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا، جس میں 16,000 معصوم بچے مارے گئے، 10,000 خواتین ماری گئی، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے. وہاں پر 50,000 خواتین پریگننٹ ہیں، ایک اسپتال باقی نہیں ہے، بھوک سے مر رہے فلسطینی، اور نصاب میں لکھا جا رہا ہے خمینی کا نام. اب یقیناً یہ شیعہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ بات ہے، مگر ان شیعہ لوگوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ 13 تاریخ کو آپ کیا کریں گے پھر؟ بلکہ میں لداخ کے ان شیعوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. لکھنؤ کے جو ذمہ دار ہیں اہل تشیع حضرات سے، ان سے کہہ رہا ہوں بتاؤ آپ کیا کریں گے. اور اس میں کئی لوگ جو RSS نے ایک تنظیم بنائی، مسلم راشٹریہ منچ، اس میں جھک مرا رہے ہیں. بتاؤ تم لوگ کیا کرو گے؟ اب مجلس کی مخالفت میں تو تم ناچ رہے ہو، مگر جب یہ کتاب میں آ گیا اب تم کیا کرو گے؟ تم وقت کے یزید کا ساتھ دو گے یا پھر تم سچائی کا ساتھ دو گے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس طریقے سے زہر اس ملک میں گھول دیا جا رہا ہے.